حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں پھلوں کو پہنچا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کو پہنچائے بغیر حضرت مریم کو زندہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ رکھ سکتا تھا. کیا ان کو روزی کے بغیر اللہ زندگی نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت مریم کو ان کے کمرے میں بے موسم کے پھل وہاں پر پہنچا رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو بنا کشتی کے بچا سکتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو بھی بنا کشتی کے بچا سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اس دنیا میں جو بھی کام ہوں گے وہ اسباب کے تحت ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو طوفان سے بچنے کے لیے پانی سے بچنے کے لیے کشتی کو تیار کرنے کا حکم دے دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر جنگ لڑے سارے کے سارے جنگ جیت سکتے تھے. لیکن آپ کو شریک ہونا پڑا, آپ کو جنگ میں جانا پڑا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. جب نکالا تو دھوپ میں ان کو ڈال دیا گیا تھا اور وہاں پر کتون کی بیل سے ان کو سایہ کیا گیا. کیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر زندگی نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. لیکن اللہ اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دے. ناظرین, جب عید آ رہی ہے ہمارے پاس تو آپ بھی اس وبا کے تناظر میں, اس وبا کے پس منظر میں احتیاطی اقدامات کریں. اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو ہی قربانی کریں, اگر سہولت نہیں ہے تو قربانی انشاءاللہ آپ سے ساقط ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پیغام نور میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جا رہا ہے. ناظرین, عید الاضحیٰ کا ٹائم قریب آتے جا رہا ہے. جیسے رمضان کے موقع پر ہم لوگ عیدگاہوں میں نماز نہیں پڑھ سکے تھے, شاید عید الاضحیٰ کے اندر بھی میدان میں عیدگاہوں میں نماز پڑھنا مشکل ہے. لیکن جن مسجدوں میں نماز عید کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی پہلے اچھی طرح صاف صفائی کریں اور سینیٹائز کریں اور آنے والے مصلیوں کو ڈسٹینس مینٹین کرنے کی تلقین کرتے رہیں. ناظرین, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو صحت سے نوازا ہے اور صحت مند رکھا ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجانا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دواخانے میں کتنا پرابلمز ہوتے جا رہا ہے. ہاسپٹلز کے اندر بیڈز نہیں مل رہے ہیں, ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, ہاسپٹلز میں سلنڈر موجود نہیں ہے, آکسیجن کی کمی نظر آ رہی ہے, بے شمار پرابلمز ہیں. ایسے موقع پر, عید کے موقع پر خوشی کے مارے آپ اپنی احتیاطی تدابیر سے منہ نہ موڑیں بلکہ احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر اپنائیں. احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے اور آپ حفاظتی اقدامات کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو اختیار کرنے کا جو حکم دے رہا ہے یعنی پہلے ہی سے بچنے کی ترغیب دلا رہا ہے. اب ذرا غور کریں, حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں پھلوں کو پہنچا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کو پہنچائے بغیر حضرت مریم کو زندہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ رکھ سکتا تھا. کیا ان کو روزی کے بغیر اللہ زندگی نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت مریم کو ان کے کمرے میں بے موسم کے پھل وہاں پر پہنچا رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو بنا کشتی کے بچا سکتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو بھی بنا کشتی کے بچا سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اس دنیا میں جو بھی کام ہوں گے وہ اسباب کے تحت ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو طوفان سے بچنے کے لیے, پانی سے بچنے کے لیے کشتی کو تیار کرنے کا حکم دے دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر جنگ لڑے سارے کے سارے جنگ جیت سکتے تھے, لیکن آپ کو شریک ہونا پڑا,
آپ کو جنگ میں جانا پڑا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، جب نکالا تو دھوپ میں ان کو ڈال دیا گیا تھا اور وہاں پر کدو کی بیل سے ان کو سایہ کیا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر زندگی نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، لیکن اللہ اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ناظرین، جب عید آ رہی ہے ہمارے پاس تو آپ بھی اس وبا کے تناظر میں، اس وبا کے پس منظر میں احتیاطی اقدامات کریں۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو ہی قربانی کریں، اگر سہولت نہیں ہے تو قربانی انشاءاللہ آپ سے ساقط ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس، آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر قربانی کرنا مشکل ہے، جہاں لوگ قربانی کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، آپ وہاں پر رقم ادا کر کے قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ الغرض ہر اینگل سے آپ کو پاکی صفائی اور احتیاطی اقدامات کرنا ہے۔ ناظرین، عید کے موقع پر اگر آپ مساجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہر آدمی سے معانقہ کرنا اور ہر آدمی سے مصافحہ کرنا اس وقت ان حالات میں دوست بات نہیں ہے۔ دوستوں، پہلی بات، عید کے موقع پر گلے ملنا ثابت نہیں ہے۔ گلے ملنا کہاں ثابت ہے؟ جب لوگ سفر سے واپس لوٹ کر آتے ہیں تو وہاں پر مسافر آدمی سے گلے ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر یعنی عید گاہوں کے اندر خصوصی طور پر گلے ملنے کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا ہے، تو آپ اس سے ذرا بچے رہیں۔ اور مسافہ کرنا بھی اس وقت اتنا ضروری نہیں ہے، وبا سے بچنے کے لیے مسافے سے بھی آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ مسجد کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہینڈ گلوز کا آپ استعمال کریں۔ پتہ نہیں کہاں ہم سے غلطی ہو جائے اور ہماری غلطی سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آدمی ذمہ دار، گھر کا بڑا آدمی اگر وہ محفوظ رہتا ہے تو سارے گھر والوں کی ہمت ہوتی ہے۔ سارے گھر والوں میں کوئی بیمار پڑے ان کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، لیکن گھر کا بڑا آدمی، گھر کا ذمہ دار آدمی اگر بیمار ہو جائے نا تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمت ان کی پست ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر مساجد کے اندر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو احتیاطی اقدامات کریں۔ آپ ان کو مبارکبادی دور سے ہی دیں، تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر مبارکبادی دیں۔ ہر ایک سے ہاتھ ملانا، ہر ایک سے معانقہ کرنا یہ عید کا حصہ نہیں ہے، اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اس کو برا نہ سمجھیں، اگر کوئی روک رہا ہے اس کو برا نہ سمجھیں۔ وہ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، آپ کو بلا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، آپ کو وبا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ قصاب حضرات جو آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، ہمیں اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں کسی بھی قصاب کو اگر بلا رہے ہیں اور وہ آپ کی گوشت کٹ کر رہا ہے تو آنے کے بعد اس کو پوری طرح سینیٹائز کریں۔ جیسے میرے پاس موجود ہے سیمپل کے طور پر، اس طرح اس کے پورے ہاتھ کو اور جتنے بھی جہاں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کو سینیٹائز اس کو کریں، اور پھر اس کے بعد ہی اس کو جانور کو ذبح کرنے میں اور اس کو کٹ کرنے میں اس کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا۔ ناظرین، احتیاطی اقدامات آج ہم تمام کو محفوظ رہنا ہے۔ گورنمنٹ آپ کا علاج کرے گی اس کا کوئی گارنٹی نہیں، اور سرکاری دواخانے میں آپ کو بیڈ ملے گا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اتنے اخراجات ہیں کہ ایک دن کا بیڈ کا کرایہ 60,000 70,000 80,000 کا ڈیمانڈ کیا جا رہا۔ ناظرین، ایسے موقع پہ آپ احتیاطی اقدامات کریں، آپ اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہیں۔ عید کے موقع پر اگر گوشت کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں تو جیسے اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی ایک 10 کلو کا گوشت اگر ہم بانٹ رہے ہیں، 5 کلو کا گوشت اگر ہم بانٹ رہے ہیں تو ایک 50 60 70 اس کے چھوٹے پیکٹ بنایا کرتے تھے۔ ایک گوشت ایک ہڈی، ایک گوشت ایک ہڈی، ایسا ڈال کر 100 لوگوں کو ہم بانٹتے ہیں۔ تو ہماری درخواست ہے کہ اس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کے بجائے ذرا اچھا خاصا رکھیں اور مختصر لوگوں کو ہی بانٹیں، مختصر لوگوں کو ہی تقسیم کریں، اور زیادہ دیں اور مختصر لوگوں کو اس کی تقسیم کر کے گھر واپس لوٹ کر آئیں۔ اور عید کے موقع پر گھروں کے اندر جانے کے بجائے آپ فون کے ذریعے مبارکبادی دے دیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے ملاقات کریں، اور گھر سے باہر ہی وہ گوشت لے کر وہاں سے نکل جائیں۔ اہتمام کریں، اقدامات کریں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر کمزوری کیا جانتے ہیں آپ، کہ جب تک کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اس کو مصیبت نہیں سمجھتے ہیں،
اور احتیاطی اقدامات کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ آج ہماری اپنی لائف کے سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے، آج ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہماری کمزوری یہ ہے کہ بلا نازل ہونے کے بعد گھر بیچ دیں گے اور علاج کرائیں گے، لیکن بلا آنے سے پہلے احتیاطی اقدامات کے طور پر کچھ پیسے خرچ کرنا پسند نہیں کریں گے۔ آج اپنے لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ عید کے موقع پر ہر گھر کو جا کر دینے کی ضرورت نہیں، اور جو ہے تھوڑا زیادہ گوشت دیں اور مختصر گھروں کو دے کر واپس لوٹ کر آ جائیں۔ اور اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ ہر سال کباب بنایا کرتے تھے، ماشاءاللہ آپ کی چھت جو ہے کبابوں سے بھر جایا کرتے تھے، لیکن برائے کرم اس سال کباب بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس سال بہت سارے غریب حضرات قربان نہیں کرنے والے ہیں، ان کی استطاعت نہیں ہے اور جو ہے مشکل ہے ان کے پاس، تو آپ ان کو گوشت تقسیم کریں، اپنے گھروں میں فریزر میں جو ہے جمع کرنے کی بجائے ان غریبوں مسکینوں کو ضرورت یاد کریں۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ بھائی آج لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت سے میں کہہ رہا ہوں، یقیناً بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں ایک سینیٹائز کا ڈبہ ہونا چاہیے، خرید لیں، 1000 میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو آپ صحیح استعمال کرتے رہیں۔ ایسا سپرے جو ہے اپنے گھر میں رکھیں، اور جیسے سے ختم ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اس کو ڈالتے جائیں، اور جب بھی اپنے گھر میں آئیں اپنے بچوں سے کہیں، اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں کو جو ہے سینیٹائز کرتے رہیں۔ اور اسی طرح آپ دن بھر جو ہے گھر میں گزارتے ہیں تو آپ کے گھر کے دروازے جو لاک ہوتا ہے جہاں سے ہم پکڑ کر کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، آپ شام میں جو ہے ایک مرتبہ اس کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گھر کے دروازے جو لاک ہوتا ہے اس کو بھی سینیٹائز آپ کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ حفاظتی اقدامات ہیں، یہ اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کی لائف سٹائل کا آپ ایک جز بننا چاہیے، ایک حصہ بننا چاہیے۔ اور میں تو کہوں گا کہ آپ اس کے بعد، وبا کے بعد، ہمارے پاس ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں اپنے صحت کے لیے ایک مستقل بجٹ رکھنا پڑے گا۔ ایک 10% بجٹ اپنے صحت کے لیے نکال کر رکھنا شروع کر دیں، چاہے وہ پاکی صفائی کے تعلق سے ہو، چاہے ہمارا جو ہے منتھلی یا 2 منتھ میں ایک مرتبہ، 3 مرتبہ ایک مرتبہ جو ہے فل باڈی چیک اپ کے تعلق سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے صحت کے لیے اچھی غذا کے کھانے کے تعلق سے کیوں نہ ہو، اور اچھے رہن سہن کے لیے خرچ کرنے کے تعلق سے کیوں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ 10% کم سے کم ہمارا صحت کے لیے ہمارا بجٹ الاٹ ہونا چاہیے۔ 10,000 اگر میں کما رہا ہوں تو 1,000 روپے صحت کے تعلق سے مجھے خرچ کرنا پڑے گا، صحت کے تعلق سے، گھر میں صاف صفائی کے تعلق سے، اور گھر کے سامنے کچرے کے تعلق سے، اور جو ہے گھر کے اندر کی صفائی کے تعلق سے، اور جو ہے سینیٹائز کے تعلق سے، اور صابن کے تعلق سے، ہینڈ واش کے تعلق سے، اور اس طرح آپ جو ہے یعنی جنرلی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وٹامن سی کی جو ہے ٹیبلٹس بھی ہمیں کھاتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا امیون سسٹم، دفاعی سسٹم مضبوط رہے۔ میں کھلاؤں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وٹامن سی آپ استعمال کرتے رہیں، وٹامن ڈی بھی جو ہے آپ استعمال کرتے رہیں، جس سے ہمارے بچوں کا دفاعی نظام جو ہے مضبوط ہوتے جاتا ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اس لیے میں اپنے گھر کو جو ہے اس طرح لا رہا ہوں اور اپنے بچوں کو اور خود بھی میں اس کا استعمال کرتے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو، آج ہماری کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں ہمارے گھر کی خواتین اور ہماری بچیاں یہ دھوپ سے بہت دور ہیں، یہ دھوپ میں نکلتی نہیں ہے، یہ واکنگ کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، دھوپ پہ کھڑے ہونے کا سسٹم ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے پورے مہینے کے 30 دن بھی وہ چھاؤں میں رہ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر وٹامن ڈی کا سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے، تو وہ وٹامن ڈی کے لیے آپ جو ہے ٹیبلٹ استعمال کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وٹامن سی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، روزانہ ارلی مارننگ 6 کلومیٹر واکنگ کر رہا ہوں۔ میں روزانہ 6 کلومیٹر واکنگ کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے واکنگ کے بعد واپس آنے کے بعد گرم پانی کر رہا ہوں، اور کنکنا پانی اس کو ہم پی سکتے ہیں، اس میں 1 چمچ شہد ڈال رہا ہوں، اور لیمو کٹ کر کے ایک 8-10 قطرے ڈراپ جو ہے اس میں لیمو ڈال کر وہ پانی پی رہا ہوں۔ اس سے جو ہے ماشاءاللہ کافی یعنی ایکٹیو جو ہے میں فیل کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی کریں، یعنی اپنی زندگی کے طریقے کو بدلیں دوست۔ میں علماء کرام کو دیکھتا ہوں اور دوسرے ہمارے معاشرے کے بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھئی وہ اس طرح کی چیزوں میں بہت پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں واکنگ کو نکلتا ہوں تو غیر مسلم حضرات ہی زیادہ نظر آتے ہیں، مسلمان بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس فیلڈ کا نہیں، مجھے دینی باتیں بولنا ہے،
مجھے قرآن کی باتیں بولنا ہے، مجھے حدیث کی باتیں بولنا ہے، لیکن جب میں معاشرے کی حالت کو دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی اس اینگل سے بھی ہمارے معاشرے کے ذہن کو ذرا بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں سینیٹائز ضرور رکھیں، اسپرے بھی ضرور رکھیں، اور جو ہے اسپرے کا استعمال کرتے رہیں۔ جو چیزیں آپ ماسک استعمال کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اگر آپ کا ماسک واشیبل ہے تو شام میں روزانہ گرم پانی میں آپ اس کو جو ہے 5 منٹ رکھیں، پھر اس میں جو ہے اسی پانی کے اندر تھوڑا سا سرف ڈالیں اور روزانہ شام میں ایک مرتبہ بھی اس کو دھو کر ڈالیں اور پھر صبح آپ اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس ایسا جو ہے یہ بھی میرے پاس ایک ماسک ہے، یہ واشیبل نہیں ہے، تو یہ واشیبل نہیں ہے تو کیا کروں گا، میں اس کو سینیٹائز کروں گا، اس کو ایک مرتبہ جو ہے سینیٹائز کروں گا اور شام میں دن بھر اس کا استعمال کرنے کے بعد اور اس کو میں رکھ دوں گا۔ تو اس طرح یہ ماسک کو آپ سینیٹائز کر کے آپ رکھیں شام میں، اور واشیبل جو ماسک آپ کا ہے اس کو شام میں گرم پانی میں سرف ڈال کر جو ہے آپ اس کو دھوتے رہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں معمر افراد ہیں اور بزرگ افراد ہیں، یا آج کل میری عمر کے بھی 40 جو ہے 42 سال کے لوگ بھی ہیں اور اپنے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو یہ پلس آکسیمیٹر جو ہے آج کل ماشاءاللہ ہماری میڈیکلز میں مل رہا ہے، تو آپ اس کا بھی جو ضرور جو ہے اپنے آکسیجن کا جو ہے چیک اپ کرتے رہیں۔ اب دیکھیں ذرا میں اپنی آکسیجن کا چیک کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، تو اپنی آکسیجن کا چیک کر رہا ہوں میں، اب دیکھتا ہوں کہ بھائی میرا آکسیجن کا ریٹ کیا بتا رہا ہے۔ جی ہاں، تھوڑا سا ٹائم لے گا، اور دیکھیے میرا آکسیجن کا جو ہے لیول بتا 96 بتا رہا ہے، تو 96 یہ بالکل مطلب صحت مند ہونے کے علاوہ، اور 90 سے اگر کم ہمارا آکسیجن ہو رہا ہے تو پھر اس موقع پر اپنے کو دواخانے کو جانا پڑے گا اور رجوع کرنا پڑے گا۔ آکسیجن کا ریٹ میرا 96 97 کے آس پاس بتا رہا ہے۔ اپنے گھر میں بچوں کو بھی آپ جو ہے ٹیسٹ کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً اپنے گھر والوں کا ٹیسٹ کرتے رہیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے بزرگوں کا بھی جو ہے ٹیسٹ کرتے رہیں۔ گھبرانے سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمت کے ساتھ جیئیں اور یہ مان کے چلے کہ ٹھیک ہے بھئی اگر مرنا تو مر جائیں گے، نو پرابلم انشاءاللہ۔ یعنی جب ہمت سے آپ جیتے ہیں تو آپ کے لیے جینے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کریں، اور جو ہے ڈرائیں نہیں، حالانکہ حالات بہت گمبھیر ہیں، بہت گمبھیر ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ دواخانوں میں کوئی بیڈ آپ کو ملنا مشکل ہے، اور قبرستان میں قبر کے لیے جگہ ملنا بھی مشکل ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر حفاظتی اقدامات آپ کریں، اپنے محفوظ رہنے کے طریقے اختیار کرتے رہیں، لائف کی اسٹائل کو چینج کریں۔ ارلی مارننگ آپ جو ہے واکنگ پر نکل جائیں اور اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ جو کپڑے جو بیکار ہیں آپ اس کو پیک کر کے اور رکھیں، اور جتنا ہو سکے آپ کے گھر میں چیزیں باہر کم نظر آئیں، تو آپ کے گھر میں مچھر سے آپ گھر پاک رہیں گے۔ روزانہ اگر آپ بتی لگا رہے ہیں تو آئیں سونے سے پہلے نہ لگائیں، عصر کے بعد بتی لگا دیں اور دروازے بند کر دیں، اور پھر جو آپ باہر رہیں اس ایک کمرے میں رہیں، اور پھر جب مچھر بتی ختم ہو جاتی تو پھر جھاڑو دیں اور مچھر کو نکالیں، اس کے بعد آپ کمرہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ کم از کم 2 ٹائم آپ مچھر بتی کا استعمال کرتے رہیں گے تو چند دنوں کے بعد آپ گھر مچھروں سے فری نظر آئے گا۔ جو کچرا آپ کے گھر میں ہے اس کو فوراً اٹھا کر ڈبے میں ڈالیں، ڈبے پر ایک جو ہے اوپر کور بھی رکھیں، کچھ اس کا ڈھکن بھی رکھیں، اور اگر کچرا والا آ رہا ہے تو وہ ڈبے کو جو ہے اس کو دیں، وہ ڈبے سے کچرا لینے کے بعد پھر ڈبہ لے کے ایسے رکھ دیتے ہیں جو کہ جراثیم سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ وہ اس ڈبے کے اندر پانی بھی رہتا ہے، ڈبے میں کچا بھی رہتا ہے، ڈبے میں بے شمار چیزیں جراثیم کا وہ بالکل فیکٹری رہتی ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ دھوئیں، جب کچرا آپ کچرے والے کو دیتے ہیں تو ڈبہ بھی دھونے کا اہتمام کریں۔ آپ کے گھر کے سامنے میونسپلٹی والے آتے ہوں گے کچرا صاف کرنے والے، اگر وہ آتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے سامنے خود جھاڑو دیں، خود صاف صفائی کریں۔ اپنے گھر کا کچرا بازو کے پلاٹ میں نہ ڈالیں۔ عید کے موقع پر اپنے قربانی کا جو بھی کچرا ہے وہ بازو گھر کے سامنے نہ ڈالیں، بلکہ جہاں پر ڈالنے کا پراپر جگہ ہے وہاں پر جا کر خود ڈالیں۔ آج ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ گھر کے سامنے اوجڑی ڈال کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے۔ نہیں دوست، راستوں میں اوجڑی نہ ڈالیں، راستوں میں ہڈیاں نہ ڈالیں، بازو کے خالی پلاٹ میں اپنی اوجڑیاں نہ ڈالیں، بلکہ جہاں ڈالنا ہے وہاں پر ہی پراپر ڈالیں۔ اگر یہ چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے باوجود بلا آ سکتی ہے،
اس کے باوجود وبا آ سکتی ہے، یہ من اللہ۔ احتیاطی اقدامات کرنے کے بعد، حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد، محفوظ رہنے کے سارے طریقے اختیار کرنے کے بعد، صاف صفائی رہنے کے بعد بھی اگر وبا کے شکار ہو جاتے ہیں تو یہ من اللہ ہے۔ اس پر صبر کریں اور جو ہے اس کے لیے کیا علاج ہو سکتا ہے وہ صحیح علاج کریں، گھبرائیں نہیں اور جو ہے اور پریشان نہ ہو اور نہ ہی پریشان کریں۔ تو عید کے موقع پر ہم ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عیدوں میں خوشیاں عطا فرمائیں اور ہم سب کی عیدوں میں خوشیاں عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں، دواخانوں میں ہیں، باری تعالیٰ ان کو عید سے پہلے اپنے گھروں کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو جن کے پاس سکت نہیں ہے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائیں اور ان کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی قربانی کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پر پاکی صفائی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس بقر عید کو وبا کا ذریعہ نہ بنائیں، وبا کا جو ہے وبا کا دن نہ بنائیں۔ ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، مالی حالت کو مستحکم فرما، کاروبار کو ٹھیک جو ہے فرما، اور اس دنیا سے وبا کو جلد جلد نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔